حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن آج الٹا نہیں ہے. زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو. وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں. لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی ہیں. آسان کرو اسے جتنا ہو سکے. ہر آدمی اپنے اپنے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے حال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے. چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو, دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو. شادیاں بڑی بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا. عزیزان گرامی وقار, زندگیاں دیکھو لوگوں کی جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا, ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں, گھر چل رہا ہے, سب کی نسل چل رہی ہے. شادی کے بعد کی زندگی پر تو کچھ بھی فرق نہیں ہے, صرف اور صرف شیطانی دکھاوا ہے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی. ہاں میں آپ سے کہوں گا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, جتنا مال دیا ہے, آپ مال کے اعتبار سے اپنی شادی اچھی کرنا چاہیں, اجازت ہے, اسلام میں جائز ہے. آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جن کے پاس ہے نہیں, قرضے لے لے کر کے دکھاوا کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ارے بہت چھوٹی شادی کیا, تو لوگوں کو کہنے دو, اس لیے کہ شادی ان کے لیے نہیں کیا, تمہارے داماد کے لیے, بیٹی کے لیے کیا ہے. میاں بیوی جب دونوں راضی ہیں تو ان دونوں کے متعلق کیا تمہارا ٹینشن ہے, کس بات کی فکر ہے؟ عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی شادیاں کی ہیں کن باتوں پہ کی؟ ایک نوجوان صحابی آئے, کہا نکاح کی خواہش ہے, لیکن کون نکاح کر کے دے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا میں ایک انصاریہ سے شادی کرتا ہوں تیری. ایک انصار صحابی کی بیٹی ہے, لیکن مہر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ. ایک چاندی کی انگوٹھی تو مہر میں لے کے آ. انہوں نے کہا اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے. حضور نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, جا لوہے کی تو ملے گی انگوٹھی, لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آ, میں اسی مہر پر نکاح کر دوں گا. وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور لوہے کی انگوٹھی لانے کی بھی طاقت نہیں ہے, میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں انصاری صحابی کی بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں. وہ راضی تھی. کہا آقا آپ کی مرضی, اب اس صحابی کو مہر تو کچھ تو دینا تھا. حضور نے پوچھا ہل معک من سور القرآن, کیا تجھے قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ, ہاں آقا یہ سورتیں یاد ہیں مجھے. حضور نے فرمایا جا یہ تیری دلہن کو وہ سورتیں یاد کرا, یہی تیرا مہر ہے. قرآن پاک کی سورتیں اسے پڑھا, اسے یاد کرا, یہ تیرا مہر ہے. اس سے زیادہ آسان نکاح کس کا ہوا ہوگا؟ یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی. عزیزان گرامی وقار, نوجوان کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر وہ چلنا چاہے تو میرے نبی سے پوچھے آقا سب سے زیادہ برکت کون سے نکاح میں ہے؟ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کا مطلب کنجوسی نہیں, بخالت نہیں, جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے کرے. لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں ان کی حیثیت بہت ذلیل ہے, بہت ذلیل. میں آپ کو بتاؤں, تم برباد ہونا چاہتے ہو, جس کی خواہش ہے وہ مجھ سے پوچھ لے, میں بتا دوں گا. توبہ استغفر اللہ, کوئی نہیں چاہے گا. ہر کوئی برکت کا راستہ ہم سے پوچھتا ہے, لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں, جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بعض بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا ہو, وہیں سے شروعات ہو جائے گی. کو توڑ کر جو مال لے جا کر کے لگاؤ گے تو پھر وہاں سے, ہاں بخوشی دینا اور بات ہے,
پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات ہے. بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں کی برکت؟ کسی کا دل رو رہا ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہو. تمہیں تو شادی اسی لیے کرنے کا حکم ہوا تھا. ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے, تو کما اور اسے کھلا. یہاں الٹا ہو گیا, اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے. یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں شادی ہوگی تو ابھی مانگنا کیا کیا ہے, کار مانگیں کہ بائک مانگیں اور کیا کیا چیزیں مانگیں. ان بھکاریوں سے میں کہتا ہوں کھٹورا لو اور گلی گلی گھومو, ہر جگہ جاؤ, 1 سال میں بہت کچھ مل جائے گا. اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو, ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو.